ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور اس بات پہ جتنا زیادہ ہم اس پہ کوشش کریں گے، خوشی کی بہت بات ہے۔ رمضان صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان بچیوں کو اور ان بچوں کو اتنے تامل کے ساتھ اور اس گانے بجانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ اٹس اٹ موسٹ میچیورٹی۔ شعور کیا ہے؟ شعور یہی ہے نا کہ آپ کس چیز کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں، آپ کے انٹرٹینمنٹ کا لیول کیا ہے۔ میرے اکثر کچھ دوست وغیرہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ قوموں کے انٹرٹینمنٹ کا یا ان کے میچیورٹی کا یا ان کے شعور کا لیول، تو میں ان کو ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ جب فرانس جاتے ہیں تو وہاں کے 50% سے زیادہ لوگوں کو آپ کسی بھی ایبسٹریکٹ پورٹریٹ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں تو وہ اس پہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، وہ پینٹنگ پہ بات کرتے ہیں، وہ اس کی خامیوں پہ بات کرتے ہیں، اس کے فن پہ بات کرتے ہیں، اس کے میڈیم پہ بات کرتے ہیں، اس کے جو کائنڈز ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں گفتگو کا لیول جس وقت اس سطح پہ پہنچتا ہے تو پھر آپ میچیورٹی کے بڑے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پر آج ہم بیٹھ کر جس پہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں وہ لیول کچھ اوپر چلا جاتا ہے۔ دوسری بات جو آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں سوری میں بہت لمبی بات کی یہاں سے۔ سفر کا آغاز مجھے کل میری بیٹی نے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیوں لکھتے ہیں یا آپ نے لکھنا کیوں شروع کیا؟ میں نے کہا کیونکہ مجھے بھوک لگتی تھی، میں غریب تھا، مجھے پڑھنا تھا، تو میرے پاس لکھنا تھا۔ چونکہ مجھے اپنی ارننگ کرنی تھی، اس نے کہا کہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسکیوز صحیح ہے۔ دوسری بات یہ کہ لکھنا ہی کیوں؟ اگر بھوک لگتی ہے تو آپ لکھتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا دیکھو، جس شخص میں جو اسکل ہوتا ہے بھوک میں سب سے زیادہ وہی چمکتا ہے۔ کوئی بھوک میں چوری کرتا ہے، کوئی بھوک میں بھیک مانگتا ہے، کوئی بھوک میں گانا گاتا ہے، کوئی بھوک میں لکھتا ہے، کوئی بھوک میں کسی اسکل اور کسی کلا کے ذریعے کہیں سے کچھ کما لیتا ہے، کوئی بوٹ پالش کرتا ہے۔ یہ اس کے ظرف پر ہے کہ وہ بھوک میں کیا کرتا ہے۔ میرے نزدیک بھوک اور خوف دو بہت بڑے وجوہات ہوتی ہیں کسی بھی انسان کے اندر سے اس کے اسکل کو نکالنے کی۔ خوف بھی انسان کو بہت ذہین کر دیتا ہے اور بھوک بھی اس میں سے اس اسکل کو لے کر نکالتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ ہم چونکہ اس سارے جو سفر اور تسلسل کے بیچ میں ہم کہیں پر بھی ہماری سوسائٹی میں جو پروفیشن ہے یا لکھنا ہے یا زندگی کا سفر ہے یا کچھ ہے، ہم اس کے بارے میں شاید مڑ کر پیچھے کبھی سوچنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ بہت سارے وجوہات ہیں جن پر ہمیں وقت نہیں ملتا، اور ایسے جیسے سیشن میں جب آپ سوال کرتے ہیں یا کوئی سوال کرتا ہے تو پھر مڑ کر دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا ایسا بھی کچھ ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سرپٹ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ جی ایک چیز جو ہے وہ آپ نے بھی شاید بہت ساری ایسی شخصیات ہوتی ہیں زندگی میں جن سے آپ انسپائر ہوتے ہیں، جو آپ کو متاثر کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی زندگی میں بھی ایسی کوئی شخصیت رہی ہوگی جس کو دیکھ کے آپ نے اسے سیکھا، اس کی متاثر کن شخصیت نے آپ کو متاثر کیا، انسپائر کیا۔ تو ایسی کوئی شخصیت آپ کی زندگی میں رہی ہو جو آپ
جو ہیں اس سے آپ نے سیکھا اور اس سے آپ نے اپنے کام کو آگے بڑھایا؟ یار میں 10 سال کا تھا تو مجھے ایک بابا نظر آیا کہیں پہ. وہ روز مجھے گلی سے چلتے ہوئے ملتا تھا، دور سے مسکراتا تھا، اشارے کرتا تھا. جب میں 15 سال کا ہوا تو ایک دن میری اس بابا سے ملاقات ہوئی. اس نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور اس نے کہا بول بیٹا کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا مجھے شہرت چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے. تو اس نے مجھے ایک تبکی دی اور مجھے کہا کہ جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہوا میری زندگی میں. میری زندگی میں کوئی بابا نہیں آیا. پتہ نہیں لوگوں کی زندگیوں میں کہاں سے آ جاتے ہیں. میں اگر آپ دوستوں نے عزت دی ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو میں بالکل ایسے ہی پہنچا ہوں جیسے شادی میں کھانے کی پلیٹ پہنچتی ہے. ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، 5واں، 6واں، 7واں، 10واں بندہ اس کو سرو کرتا ہے. تو میں ایسے ہی ہاتھوں میں چل کے آیا ہوں. ماں باپ، نانا نانی، دوست یار، محلے دار، رشتہ دار، آپ ایک عاشقیاں بھی ان میں سے رکھ لیں. اس کے بعد بیوی بچے بھی، وہ زندگی میں ٹھڈا، بریک اپ، چیزیں سب آئی ہیں اور ان سب کا حصہ ہے. کوئی ایک بندہ اس میں نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ اچھا اس نے کیا. ان سب کے مجھ پر احسانات ہیں، انہوں نے مجھے بڑھایا ہے. دوسرا ہم کبھی بھی ایک اور چیز کو جب ہم نہیں جانتے سمجھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جینیٹیکلی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ممکن ہے میرا باپ نہیں تھا، میرا دادا نہیں تھا، میرا پردادا تھا، میری طرح کا کوئی بندہ میرے پچھلے 3-4 نسلوں میں کوئی ہوگا. لیکن ایسا تھا کہ جن لوگوں پہ کوئی ایک شخصیت ہوتی ہے مجھے لگتا ہے وہ مسمرائز ہوتے ہیں. وہ آنکھیں کھول کے اس جگہ تک نہیں پہنچے ہوتے جہاں تک انہیں پہنچنا ہوتا ہے. تو ہم جیسوں کو تو ٹھڈے ملے، دھکے ملے، شاباشی بھی ملی، پیار بھی ملا، غصہ بھی ملا، دشمنی بھی ملی، دوستی بھی ملی. تبھی شاید ہم انسانوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. ایز اے رائٹر یا ڈرامہ نگار ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو زیادہ تر جو آپ کی تخلیق ہے یا جو آپ کے ڈرامے ہیں اس میں جو ہے مرکزی کردار جو ہے وہ عورت کا رہا ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ کہ آپ نے جو ہے کیوں عورت کو منتخب کیا، کیوں اس کے اوپر جو ہے آپ کی زیادہ تخلیق ہیں؟ میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے کچھ جو زیادہ مشہور ڈرامے ہیں ان میں پس منظر زیادہ تر عورت کا رہا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اچھا، میں نے کوئی ڈیلیبریٹلی تو ایسا نہیں کیا، لیکن آپ کی بات درست ہے، اس میں شک نہیں ہے. ویسے تو آج کل جتنا بھی آپ ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں وہ عورتوں پہ ہی چلتے ہیں، مرکزی کردار ان میں عورت ہے. اب وہ عورت ایک خاص کارپوریٹ کلچر کا کردار ہے جو اس کو وہ تخلیق کرتا ہے. مطلب ٹیلی ویژن میں آج کی جو عورت دکھائی دیتی ہے عام طور پہ ڈرامے کی صورت میں، وہ ایک کریٹڈ کیریکٹر ہے. اس کریٹڈ کیریکٹر کو بھی میری سوسائٹی کی عورت ایسے دیکھتی ہے کہ وہ ایک عورت ہے جس میں 5-6 مختلف کریکٹرسٹکس ڈالے گئے ہیں کہ وہ روتی ہے، کمال کا روتی ہے، پٹتی ہے، کمال کا پٹتی ہے، سازش کرتی ہے، کمال کی سازش کرتی ہے، دشمنی کرتی ہے، کمال کا کرتی ہے. تو وہ بیسیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو میرے نزدیک اگر مرد اس بات کو بہت مائنڈ نہ کرے تو میں نے عورت کو بہت زیادہ اس میں کیپیسٹی پائی ہے. اس کے ڈائمنشنز بہت زیادہ ہیں، وہ بہت کمال کی کریشن ہے.
اس کا جو لیول ہے ہر طرح کا، برداشت کا بھی، محبت کا بھی، دشمنی کا بھی، تعلق کا بھی، نبھانے کا بھی، ساتھ کا بھی، اور تو وہ ایموشنلی اتنے رچ ہے کہ اس کے ڈائمنشنز نکل آتے ہیں۔ مرد شاید اپنی جگہ پہ اس کی ایک حیثیت، ایک مقام ہے، لیکن کچھ جگہوں تک جا کر جو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے رنگ بکھیرنے کا، اسٹروک کا، آپ ہمیشہ پینٹر بھی سے لے کر گانے والا، لکھنے والا، سب ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کے سبجیکٹ تھوڑا سا واسٹ ہو، ڈائیورسٹی ہو اس میں۔ تو عورت ایک بہت حسین تخلیق ہے، اس کو آپ لسٹ کے یا دوسرے حوالے بنا لیں، اس کے اندر سے بہت سارے ڈائمنشنز نکلتے ہیں اور وہ ڈائمنشن بہت حیران کر دینے والے ہیں۔ تو پھر دوسرا، میں ایک ایسے اس سے تعلق رکھتا ہوں، قبیلے سے یا قوم سے تعلق رکھتا ہوں جہاں عورت پہ بہت ریلائے کیا گیا ہے، جہاں عورت کو ایک ایسا مقام دیا گیا جہاں اس کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، وہ بات بھی کرتی ہے، اس کا ایک رول رہا ہے، اور میں اس کو وہاں سے دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں عورت اس طرح ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو شاید میں کہیں اس میں کامیاب ہوا ہوں، نہیں ہوا ہوں، تو میرے نظر میں جب میں پینٹ کرنے لگتا ہوں تو مجھے اس کے کلرز اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ اس میں کہیں، ویسے میں ایک مثال اگر آپ لوگ کو دوں، اور یہ مرد مجھے مارے نہیں، تو مجھے عورت گھوڑی لگتی ہے، بہت زوردار، مضبوط، بہت توانا، اور مرد مجھے ایک جوکی لگتا ہے۔ جوکی کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بہت ہلکے جسم کا ایک بندہ ہے، لیکن اس کو طریقے سارے آتے ہیں کہ لگامیں کیسے موڑنی ہے۔ تو وہ اس نے روایات کے ذریعے، اس نے بہت سارے دوسرے رامز کے ذریعے، بہت سارے چیزوں کا جن کا میں بھی نام نہیں لوں گا، ان کا سہارا لے کر اپنے جھوکی بنے کو اتنا اسٹرانگ کیا ہے کہ وہ ذرا سے باغ کو موڑتا ہے تو عورت اپنا باوجود تمام تر طاقت اور اس انرجی کے وہ اپنا رخ موڑ دیتی ہے۔ میں نے ایسا دیکھا ہے، اب غلط بالکل ہو سکتا ہوں، میرا ذاتی ہے، لیکن آپ لوگ مائنڈ نہیں کرنا اس کو۔ ظفر صاحب، اس بات پہ تو شاید جو ہے میں آپ سے متفق نہ ہوں۔ اینی ہاؤ جو ہے، کیونکہ ایک آپ کی جو ہے معاشرے کے اوپر ایک بہت گہری نگاہ، آپ کیونکہ معاشرے کی چیزوں کو دیکھ کے ہی اپنی جو ہے رائٹ اپ کرتے ہیں۔ ایک معاشرے میں جو جو چیز ہے وہ عدم برداشت، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایز اے لکھاری آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے مطلب کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس میں عدم برداشت جو ہے وہ اس کی جو قوت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح، یہ میرے خیال میں جو سب سے بڑا مرض ہے وہ یہی ہے، اور مرض پھیلانے والا اس پر کامیاب ہو گیا ہے کہ اس عدم برداشت کو لے آئے۔ وہ کوئی بھی جو اس سوسائٹی میں یہ جو ایک وائرس ہے، اس کا دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ عدم برداشت پہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آپ اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، گھر والے بھی منع کرتے ہیں مجھے، خاص طور پہ بیوی مجھے کبھی کہتی ہے دیکھو کسی طرح بھی مرنا، لیکن یہ جو بندے گھسیٹ کے مارتے ہیں نا، یہ والا تھوڑا سا بہت اذیتناک ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس طرح کا کوئی ہمیں مت دکھانا کہ جس وقت پتھر مارتے اور گھسیٹتے ہوئے تمہیں ماریں۔ تو ہم اپنے آرا کے متعلق، اپنے اپوننٹ کے مطابق اتنا زیادہ وائلنٹ ہو گئے ہیں،
اچھا، عدم برداشت جن سوسائٹیز میں آتی ہے اس کو اگر بہت موٹا کہا جائے تو ہم کہتے ہیں غیر سیاسی معاشرے. اگر بہت اوپر کے لیول پہ گفتگو کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر سیاسی معاشرہ ہو گیا ہے. اور اگر آج کے جو بچے ہیں یہ نوجوان وغیرہ یہ تو خیر ماشاءاللہ بہت پیچھے ہو رہے ہیں. عام طور پہ جو گفتگو ہوتی ہے وہاں سیاست کو ایک گالی دی جاتی ہے کیونکہ سیاستدان کو جس کردار کی شکل میں لے کر آیا گیا ہے باقی وہ کسی نہ کسی وجہ سے ایک گالی تو بن چکی ہے. ڈس انفارمیشن ہمارے پاس ڈس انفارمیشن کا شاید وہ کچھ سہولت ہوتی ہے عدم برداشت پیدا کرنے والے لوگوں کو اس ڈس انفارمیشن سے کہ جس کی وجہ سے ہم دو لوگ ایک دوسرے کو جان نہیں پاتے. میں ابھی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ میرے ایک دوست کا ایک پیٹ تھا بلی جس کو بہت پیار کرتا تھا اور مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یار کہ میں بہت اچھی بات کر رہا ہوں اور اس کی بلی آتی ہے تو وہ اس پہ اپنی توجہ مبذول کرتا ہے. تو بعض اوقات میں ایک آدھ مرتبہ اس سے لڑ کے اور اپنی آرا اور اس کے باوجود اس سے جھگڑ کے نکلا ہوں کہ یار تم بلی کو کیوں ڈر. مجھے اس کی شناسائی نہیں ہے. آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میری اس سے اس لیے شناسائی نہیں، میرا کوئی پیٹ نہیں تھا. لیکن جس دن میری بیٹی اپنی بلی لے کر آئی اور 1 مہینے کے بعد مجھے پتہ چلا یار کہ گفتگو کتنی اہم ہو، جس وقت وہ بلی کسی تار کو چھیڑ رہی ہو آپ کی نظر ادھر چلی جاتی ہے. مجھے کئی سالوں کے بعد اپنا دوست سمجھ میں آیا. تو یہ ناآشنائی کا جو ایک عالم ہے ایک دوسرے سے، قوموں کے بیچ میں، قبیلوں کے بیچ میں، زبانوں کے بیچ میں، یہ ناآشنائی جو بھی پیدا کرتا ہے جس کو بھی اس کی سہولت ہوتی ہے وہ بیسیکلی عدم برداشت کا ہی ماخذ ہے. جب ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، آج ہم قبیلوں کے نام پہ، قوموں کے نام پہ، ہم مذہبی حوالوں کو بھی لیا جاتا ہے، آپ نسلی حوالوں کو لیں، آپ لسانی حوالہ جات کو لیں، ان سب میں ہم نے ایسی رائے ہم پر مسلط کی گئی ہے جس کو لے کر ہم دوسرے کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں. اب یہ عدم برداشت کی سہولت کس کو میسر ہوتی ہے، کس کو اچھا لگتا ہے اور کس کے لیے یہ خراب ہے اور کون اس کو بدل سکتا ہے. میرے خیال میں یہ لٹریچر آج سوال اٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، تو سوال اٹھانا، جواب دینا، ڈسکشن کرنا، بولنا. میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں یہ بیٹھکیں ہیں جو میں لمبی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ عدم برداشت ہے، اس کے بعد ساری چیزیں حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک چیز جو آپ کے جو آپ نے جو بھی ڈرامے لکھے اس میں یہ ہے کہ دوسرے جو رائٹر ہیں خاص کر جو ڈرامے لکھتے ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ گلیمر کے اوپر ہے کہ چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ سنسنی جو ہے مرچ مسالہ لگا کے اس کو پریزنٹ کرنا، جبکہ آپ کی جو بھی آپ کے ڈرامے ہیں اس میں ہم نے زیادہ یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی سوشل ایشو یا جو سوشل پرابلمز ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو آپ کے لکھنے میں اور جو دوسری آپ کے جو کنٹمپری رائٹرز ہیں اس کے لکھنے میں فرق کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پروفیسر صاحب. یہ بیٹھک ہے، یہاں پر آج ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. ہم دونوں ایک ہی نظریے کے لوگ ہیں. ہم سوالات اپنے آڈینس کے لیے اٹھا رہے ہیں. ہم نے یہ بیٹھک بنا لی، یہ پلیٹ فارم بنا لیا، اس پر پیسے لگائے ہیں، اس پر ہم وہی بات کریں گے جو ہم چاہتے ہیں. میڈیا ایسی چیز ہے، میڈیا جس کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ وہی بولتا ہے جو وہ چاہتا ہے. آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ وہ آپ کو خیرات کے نام پر کہے گا کہ تم آؤ ادھر اپنی بات کرو. اب میڈیا جو ہے نا وہ کارپوریٹ کلچر کے ہاتھ میں ہے.
میڈیا کا مطلب ہے ٹیلی ویژن کا، خاص طور پہ ڈرامہ ٹیلی ویژن، کیونکہ اس کو یہ جو آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے نا، یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور یہ اس کو پیسہ دیتا ہے ڈرامہ دکھانے کے لیے۔ اس کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہاں کون سے اخلاقیات ہیں، کون سے موضوعات ہیں، کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون کچھ ہے۔ اس کو صرف ایک ہے کہ یہ میرے پانی کا جو ایڈ ہے وہ میکسیمم لوگوں تک، ان ٹارگیٹڈ ویورز تک پہنچے جس تک اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ ہم ٹیلی ویژن کے شروع کا دور تھا جس میں شاید چونکہ اسٹیٹ پیسہ دیتی تھی، اس میں اتنا کنزیومرزم انوالو نہیں تھا، تو اس کا معیار کچھ بہت بہتر تھا، اس میں موضوعات بھی آتے تھے۔ اس کے بعد جس وقت یہ پرائیویٹائز ہوا، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے، لیکن خرابی اس بات پر ہے کہ ہم ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ ٹیلی ویژن ہماری ماں ہے، وہ بیٹھ کر ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائے گی، جو ہم سوچتے ہیں وہی کچھ کرے گی۔ ٹیلی ویژن ایک کنزیومر کا میڈیم ہے، جو ایک ملٹی نیشنل کا ہے، جو کنزیومرزم یا کنزیومرز پروڈیوس کرتا ہے زیادہ سے زیادہ جتنا اس کو چاہیے۔ اب ہم باقی سارے میڈیمز جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، فلم کا ہے، سوشل میڈیا کا آیا ہے، تھیٹر کا ہے، سرکس کا ہے، نوٹنکی کا ہے، ہم یہ سارے میڈیمز چھوڑ کر سارا دن بیٹھ کر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ٹیلی ویژن کیا دے رہے، اسٹریٹ تھیٹر ہے، تو ہم نے ان ساری چیزوں پہ سب کچھ کو چھوڑ دیا ہے، جو بیسیکلی عام عوام ماسز کا یا آئیڈیالوجی کو اپنے پھیلانے کا، یا یہ جن چیزوں کی بات کریں۔ پلس اب میرے جیسے لوگ ہیں، ہمیں بھی بہت زیادہ کوئی پذیرائی نہیں ملتی، بہت لڑنا پڑتا ہے، ہم نے بھی کوٹڈ کر رہے ہوتے ہیں، سیدھا دکھا کے الٹا مارنے والا، کچھ چکر کر کے کچھ ادھر ادھر سے گھسا کے بعد میں پتہ چلتا ہے، تو اس میں بڑی کافی قسم کی فنکاری کرنی پڑتی ہے اپنی بات کو لے کر، لیکن عموماً جو ہے وہ نظریہ ٹیلی ویژن کا یہی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا کوئی میرے خیال میں ناشپتی پروڈکشن تھا، کوئی خانہ بدوش ٹائپ کی سیریز تھی، جس میں آپ نے جو بلوچستان کے جتنے بھی حالات ہیں اس کا بڑا زبردست قسم کا جو ہے تجزیہ کیا۔ پرٹیکولرلی اس میں جو ایک چیز جو میں نے نوٹ کی، شاید بہت سارے لوگوں نے نوٹ کی، وہ جو کوئٹہ میں جو ٹپیکل اردو بولی جاتی ہے اور اس کا ایکسنٹ، تو اس ایکسپیرینس کو لے کے جو ہے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ کیا وجوہات تھیں، اور وہ کیوں آپ نے وہ پرٹیکولرلی وہ ایکسنٹ اڈاپٹ کیا؟ ویسے تو بظاہر تو آپ کی اردو بہت جو ہے وہ زبردست ہے، لیکن اس پرٹیکولرلی کانٹیکسٹ میں آپ نے کیوں اپنا ایکسنٹ چینج کیا؟ یار 1 گھنٹے تک میں ایسی اردو بول سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ میں وہی اردو بولتا ہوں جو واقعی بولتا ہوں اس ناشپاتی میں۔ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو اگر اس کا جو لوگ ناشپاتی کو فالو کرتے ہیں شاید ان کے لیے نئی بات ہو کہ ناشپاتی کا جو پہلا پروگرام ہوا تھا مجھے معلوم بھی نہیں تھا وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہ کیسر جو ناشپاتی کے ہیڈ ہیں، وہ میرے دوست ہیں، ان کا خیال تھا کہ جو اس طرح میں بولتا ہوں وہ اس سوشل میڈیا اور عام جیسے ان کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت کمال کی گفتگو ہے۔ میں نے اس میں کوئی خاص کمال نہیں کیا تھا، ایک دن ایسے ہی محفل میں بیٹھ کے میں بول رہا تھا اور اس نے اس کو ریکارڈ کیا، ایڈٹ کیا، لگا دیا، اس کو جو بھی پذیرائی ملی، لوگ ملے، تو اس کے بعد وہ آیا اس پہ جب بہت زیادہ جو ابھی آپ کے لائکس شیئر وغیرہ جو چیزیں، تو اس کے بعد ہم نے اس کو پراپر ریکارڈ کرنا شروع کیا۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ یار کیسر کا بھی کہنا تھا اور میرا بھی خیال تھا کہ جو ہمارے یہ کماش، پیرک، بلک، یہ خانہ بدوش، یہ بڈھے جن کو ہم نے پھینک دیا تڑوں کے اوپر، اصل خزانہ ان کے پاس ہے بھائی، ان کے پاس وزڈم ہے۔ میں کوئی خاص کام نہیں کرتا ہوں، میں کسی ایک پیرک، کسی بابا، کسی کے پاس، ہمارے بابا بیچارے وہ والے بابا نہیں ہوتے ہیں جو کہ عام طور پہ بہت عالم فاضل اوپر نیچے کے پڑے ہوتے ہیں، وہ فارغ بیچارے دکانوں کے باہر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی گفتگو ہوتی ہے
اس کو سن کے میں آگے لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کمال کی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں جہاں جس ریجن میں رہتا ہوں، میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں ہر بندہ اتنا کمال کا ہے، میں صرف ایک ترجمان ہوں بھائی، اور میں اس میں کوئی توپ نہیں چلاتا، وہی آپ کے باپ دادا کی جو گفتگو ہے وہی میں آپ سے کرتا ہوں، اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ اس کو سنتے نہیں ہیں، مجھے سنتے ہیں۔ آپ کیونکہ آپ کا جو سفر ہے جو ہم نے، کیونکہ اور تو مجھے کوئی سورس نہیں ملا تو ویکیپیڈیا پہ میں زیادہ ریلائے نہیں کرتا ہوں، بٹ ویکیپیڈیا کے بقول آپ نے جو ہے وہ اپنا لکھنا جو ہے وہ 1991 میں 1991 میں اس کی شروعات ہوئی تھی اور اٹ گوز آن اینڈ آن۔ تو آپ کی جو فیوریٹ، کیونکہ میں کہیں پہ انٹرویو میں آپ کا سن رہا تھا تو آپ نے جو ہے کہا کہ شانتل جو ہے وہ میرا پسندیدہ ترین ڈرامہ ہے۔ شانتل کے علاوہ، شانتل کے بارے میں شاید بہت سارے لوگ نہ جانتے ہو، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دیں کہ اس کے ساتھ کیا ایسی کوئی خاص وابستگی ہے، یا اس ڈرامے کو علاوہ جو ہے جس طرح لیاری ایکسپریس، میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے شاید لیاری ایکسپریس جو آپ نے ڈرامہ لکھا تھا وہ شاید نہ دیکھا ہو، جس میں پرٹیکولرلی آپ کا جو فوکس رہا ہے لیاری کے کلچر کے اوپر، تو ان کس طرح کے ایکسپیرینس تھے اور آپ کو کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آپ اپنی وابستگی ان چیزوں کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ زیادہ لکھتے ہیں؟ یار دیکھو، شانتل تو میں خود ہوں، میرا گھر ہے، میرے باپ دادا ہیں، میرے لوگ ہیں، اپنا گھر کس کو اچھا نہیں لگتا بھلے جیسا بھی ہو۔ تو ویسے بھی ہمارے رائٹر دوست، اب ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہنا پڑتا ہے۔ ان سارے لوگوں کی موجودگی میں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں کہ جو بھی انسان لکھتا ہے وہ اپنے گھر کو لکھتا ہے، جو بھی انسان لکھتا ہے وہ اپنے گھر کو لکھتا ہے، اور دنیا میں جس کو نوبل ملا ہے اس کو بھی اس کے گھر کی کہانی پہ ملا ہے۔ کسی بھی مصر کے بندے کو نیو یارک کے لکھنے پہ نہیں ملا ہے کہ نیو یارک کیسا ہے، یا کسی ٹیگور کو اس بات پہ نہیں ملا ہے کہ واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، اس کو وہی بنگالی مچھیروں کی کہانیاں لکھنے پہ ملا ہے۔ تو دنیا میں آپ اپنے گھر کو کیسا لکھتے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ابھی یہاں ہمارے دوست بیٹھے بات کر رہے تھے ہسٹری پہ، یہاں دوستوں نے بھی بات کی، مجھے اس بات کی تکلیف ہے اور اس بات کا مجھے افسوس بھی ہے، پشیمانی بھی ہے کہ واقعی ہسٹری تو اپنی جگہ، اتنے سارے ہمارے شخصیات ہیں، اتنے سارے ہمارے لوگ ہیں جو کہ چلے گئے، جن کا سفر ہے، جن کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے، جو ایرا ہے، دور ہے۔ میں آپ سے سامنے کس کس کا نام لوں؟ مجھے اس دن کسی دوست، جب ہم بات کر رہے تھے، ہم نے کہا کسی نے، آپ چھوڑیں، غوث بخش بزنجو صاحب چلے گئے، اس کے پیچھے کتنی کتاب ہے وہ تو ہم چھوڑ دیں، ان کی جو زوجہ ہوں گی، ان کی جو ان کی بیوی ہیں، شریک حیات ہیں، انہوں نے اس سفر کو کیسے دیکھا تھا، کسی نے کبھی نہیں لکھا۔ آج تک مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا شیر و مری، اس نے کہاں سے شروع کی، کہاں جا کر ختم کیا، یا غوث بخش بزنجو ہے، یا بھٹی صاحب ہیں، یا جو بھی ہمارے یہاں لوگ، اس سے باوجود کہ اس پہ کتنا متنازع ہے نہیں ہے، لیکن وہ دور ہے، وہ تاریخ ہے۔ ہم پتہ نہیں، شاید میں تو خیر بہت ہی زیادہ ایک نالائق انسان ہوں، لیکن یہ جو تاریخ کی ایک یہ شکل بھی ہے جو کہ ہمارے پاس اگلے 50 سال کے بعد لوگ کھڑے ہو کر اس پر بھی شاید ایک ڈسپیوٹڈ گفتگو ہو رہی ہوگی کہ یار بھٹی محمد بن قاسم کے ساتھ آیا تھا یا یہی کا آدمی تھا۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہے، ایسے ہی جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی نالائکی میں جتنا میرے ساتھ ہو سکتا تھا، اس نومیڈین لائف کو جو میری بنیاد ہے اس کو پریزرو۔ لیاری ایکسپریس، اس کے بعد مجھے لیاری ایکسپریس اچھا لگتا ہے۔ لیاری اس لیے کہ
لیاری اتنا کوئی زرخیز علاقہ ہے کہ میں اس میں گھسا ہوں تو مجھے لگا کہ یار کہ میں اس کے کس کس چیز کو فوکس کروں، کس کس چیز کو میں پینٹ کروں، کس کس چیز کو لکھوں. اور آپ لوگوں کو میں عجیب سی بات بتاؤں کہ لکس کے 2 ایوارڈ ایک ساتھ لیاری ایکسپریس کو ملے. میں نے کہا یار تم نے ان ساولے لوگوں کو دیا، تم لوگ تو خوبصورت سفید لوگوں کو ایوارڈ دیتے ہو. تو لیاری ایکسپریس کا جو تھا اس کو 7 PTV 2 انٹرنیشنل اور 2 لکس ایوارڈ ملے تھے. یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، ایوارڈ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کے گھر کے دروازے کو پوری دنیا کیسے جھانک کر دیکھتی ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں. تو آپ اپنے بارے میں اتنا ہی کانفیڈنٹ رہیں کہ آپ کہیں سے بھی دروازہ کھولیں گے، لیکن سچ کا. وہ دروازہ ایسے ملاوٹ شدہ رنگ روغن میں لپٹا ہوا دروازہ نہ ہو. وہ دروازہ واقعی کھلے تو ان کچے گھروں کا وہ دروازہ ہے جس کے آنگن میں وہ ساری چیزیں نظر آئیں جو اس گھر کا حصہ ہیں. آپ دیکھیں کتنے لوگ منہ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. تو میں نے تو اسی چیزوں کو بیچا ہے جو میرے گھر کی چیزیں تھیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ہماری بیسکس ہیں، جو ہماری اپنی چیزیں ہیں، انہی کو اگر آپ پورٹرے کریں گے تو شاید جو ہے بہت آگے جا کے آپ کو بہت کام. تو نوجوان آج کل میجورٹی ہمارے یہاں ینگ جنریشن بیٹھی ہے اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ نوجوان وہ آپ سے جو ہے انسپائر ہیں. تو وہ اگر اس برائٹ اپ کی طرف آنا چاہیں، اور جس طرح آپ نے بہت سارے جو ہمارے معاشرے کے جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، تو وہ کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ اپنی جو ہے گھر کو کھول کے اور گھر کے باہر جو چیزیں ہیں، جو آبزرویشنز ہیں، انہی کو دیکھ کے لکھنا شروع کریں، یا اس کے علاوہ کوئی اور اگر آپ کے جو ہے آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں اور وہ لکھیں. یا جس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر آپ لکھنا چاہیں تو اپنی مادری زبان میں لکھیں، کیونکہ اس میں جو ہے آپ بہت کنوینئنٹ بھی ہوتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس جو ہے نالج اور انفارمیشن بھی ہوتا ہے. تو جس طرح ہماری مادری زبان جو ہے بلوچی اور براوی جو ہے اس میں وہ لکھنا اسٹارٹ کریں. اس کے بعد پھر اگلے لیول پہ اگلے مرحلے میں اگر وہ اردو کی طرف اور انگریزی کی طرف آنا چاہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا جو ہے نقطۂ نظر ہے، اور اس کے بارے میں آپ کیا نوجوانوں کو گائیڈ کرنا پسند کریں؟ دیکھیے پروفیسر صاحب، میں جیسے پہلے میں نے بات کی کہ ہم ٹیلی ویژن کے ایک چینل کو ہمیشہ اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کے بعد جا کر پورے طرح سے ہاتھ باندھ کے اپنا سب کچھ رکھ کے کہتے ہیں اب تم بتاؤ میں کیا لکھوں. ٹھیک ہے، اب شکر ہے آپ اس میڈیم کے محتاجی سے آزاد ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اگر ایک موبائل ہے تو اس موبائل کے ذریعے آپ رائٹر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، براڈ کاسٹر بھی ہیں. تینوں چاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں. آپ کو کسی نئے آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اب اس موبائل کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز چاہیے؟ آپ کو بنیادی طور پر اس کو استعمال کرنے کا شعور چاہیے. فلم میکنگ دنیا میں آج آپ کتنے بڑے لوگوں کو آپ جیوز کی مثال دیتے ہیں تو سب سے بڑی بڑی فلمیں جو ہے نا انہوں نے انویسٹ کی ہیں. آپ پینٹاگون کی مثال دیتے ہیں، اس نے انویسٹ کی ہیں. آپ یہ جتنے آپ کے یہاں فلم کی ہسٹری ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نہ کوئی موٹیو ضرور ہوتا ہے. وہ پیسہ لگاتے ہیں، وہ اپنی چیز بناتے ہیں، وہ لے کر آتے ہیں. ان میں پاگل لوگ بھی ہیں جو عام انسان کو لے کر آتے ہیں. تو اگر آپ اپنی بنیادی بات کو لے کر، تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے جو میں کہیں ان سے انٹریکٹ ہوتا ہے کلاس میں، باہر کسی ایسے فیسٹیولز وغیرہ میں، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی انسپریشن صرف شارٹ ڈویژننگ تک محدود ہے. وہ فلمیں دیکھتے ہیں،
ان کے شارٹ سے متاثر ہوتے ہیں، ان کے میکنگ سے متاثر ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنے کا. لیکن اس سے پہلے جو اہم بات ہے، پوری دنیا میں جو چیز بکتی ہے آسکر میں، وہ ہے سبجیکٹ. آپ کے پاس سبجیکٹ کیا ہے؟ آج پوری دنیا اعتبار آ چکی ہے. ٹیکنالوجی، پہلے آپ کہتے تھے اس کے پاس ریڈ فلان کیمرہ ہے، اس کے پاس ایری 4 ہے، میرے پاس ایری 1 ہے، اس کے پاس فلان ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس وہ سینما ہے، میرے پاس نہیں ہے. سب اعتبار ہے. اعتبار کا مطلب ہے ایکول ہے. نیو یارک سے لے کر اب چوکی تک کا بندہ، اس کے پاس سیم ڈیوائس ہے اگر اس کے پاس اچھا موبائل ہے. دیٹس اٹ. اب لڑائی کس چیز کی؟ سبجیکٹ کی لڑائی ہے. اب لڑائی ہے کس چیز کی؟ نیریٹو کی لڑائی ہے، یا میں کہوں مقابلہ ہے. اب کس چیز کا مقابلہ ہے؟ اب اسکرین پلے کا مقابلہ ہے. آپ کسی بھی بات کو کتنے مختصر، کتنے لمبے دورانیے، یا کتنا اس کی کس طرح کی ڈویژننگ کرتے ہیں، یا اس سبجیکٹ کو کس پیرائے میں لکھتے ہیں. تو میرے بھائی، جس نے فلم بنانی ہے وہ کم از کم میری طرف سے اگلے 5 سال تک موبائل دیکھنا چھوڑ دے، وہ صرف پڑھے. ابھی جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں خود خاص طور پہ سیشن کے لیے آیا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ یہ جو میں 5-6 کارخانے دیکھتا ہوں یہاں سے وندر تک، اور 3-4 چوکیاں، اس کے علاوہ بھی زمین میں کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھائی، یہاں کوئی سسی آ کے دفن ہوئی تھی، کوئی مائی چاگلی تھی، تو یہاں پر کوئی انگاریا، کوئی جاموٹ، کوئی کلمتی، کون لوگ تھے؟ کس نے کس سے لڑائی کی؟ کون سا تخت ہے؟ کس کا مزار ہے؟ کس کی چیزیں ہیں؟ یہ بیسیکلی آپ کے پاس نالج نہ ہو تو آپ کیا بناتے ہیں؟ آپ ایک کارخانے کی تصویر بنائیں گے، آپ کہیں گے یہ ہے بیسیکلی بیلا، اس میں ایک کسٹم کی چوکی ہے، ایک تو ایک فلان کی چوکی ہے، ایک پولیس والا کھڑا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا جب تک آپ کھود کے نہیں نکالتے. تو دنیا میں آپ کو جب وہ شخص جگہ دے گا، آ کے آپ کے لیے کرسی رکھے گا، تو وہ اس بات پہ رکھے گا کہ تم نے اپنے گھر میں کھود کے مجھے کیا دکھایا کہ پچھلے 2 نسلوں میں سے کیا اگ رہا تھا، وہاں پہ ایسا کیا چیز تھا جس پر میں حیران رہ جاؤں. وہ کون سی کہانی تھی جو اتل میں لکھی جا رہی تھی لیکن سان فرانسسکو میں بھی وہ ایگزسٹ کر رہی تھی. یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو آفاقیت بنانے کا عمل. تو کہانی کے لیے، آپ خدا کے لیے، آپ یہ ٹک ٹاک سب کچھ کریں، لیکن جو سیریس فلم میکر ہے اس کو پہلے اپنے کہانیاں پڑھنی چاہیے، اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے، اپنے کردار پڑھنے چاہیے. وہاں سے آپ جو نیریٹو بنائیں گے، جو کردار بنائیں گے، وہ اتنی بڑی فلم ہوگی. میں آپ سے ایک بات بتاؤں، اس کے لیے اتنی بڑے، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ڈائریکٹر ہوں، لیکن آپ کا سبجیکٹ بڑا ہونا چاہیے. میرے خیال میں اب نیکسٹ سیشن کی طرف آنا چاہیے. کوشچنس لیں گے آڈینس سے، کیونکہ بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں.